بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ جو ہمارے کمرشل قونصلیٹ ہیں، جو دنیا بھر میں پاکستان کی جہاں ایمبیسیز ہیں وہاں پر کمرشل قونصلیٹ تعینات کیے جاتے ہیں، اور ان کمرشل قونصلیٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر مواقع تلاش کرنا جن میں پاکستان کے بزنس مین جو ہیں وہ وہاں پر اپنا بزنس کو گرو کر سکیں اور پاکستان کو زر معادلہ جو مل سکے اور ان کا پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ سکے۔ یہ ان کمرشل قونصلیٹ کا بنیادی کام ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ کمرشل قونصلیٹ تعینات کون ہیں ان سیٹوں پر؟ ان سیٹوں پر اکثر جو افسران ہیں وہ ڈیپوٹیشن پہ تعینات ہوتے ہیں، جن کو کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح جو کاروبار کو ایکسپینڈ کرنا ہے، کس طرح بزنس مین کو اکاموڈیٹ کرنا ہے، کس طرح جو پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے نئی مارکیٹس تلاش کرنی ہے۔ یہ بیسکلی ان کا کام ہوتا ہے، لیکن 90% سے زائد دنیا بھر میں جو کمرشل قونصلیٹ پاکستان کی حکومت تعینات کرتی ہے وہ ڈیپوٹیشن پہ ہوتے ہیں۔ اگر جو 10% ہیں وہ بھی کام کو دلچسپی کے ساتھ کرنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں رکھتے، ان کا کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں دیا جاتا کہ آپ کا جیسے ایف بی آر میں ٹارگٹ دیا جاتا ہے، دیگر سرکاری محکموں میں جو پاکستان کی معیشت کو ٹیکس کلیکشن کرنے کو میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، انہیں یہ باقاعدہ ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ کا اس سال ٹارگٹ یہ ہے، جو نیکسٹ یہ 10% بڑھا دیا جائے گا، 15% بڑھے گا۔ لیکن نہیں ہے ٹارگٹ، نہیں کوئی پوچھ گچھ، نہیں کوئی احتساب، تو کن کا نہیں ہے؟ کمرشل قونصلیٹ کا۔ کوئی ان کی پرفارمنس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ اب دوسری طرف جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ وہ کام کر رہے ہیں جو کمرشل قونصلیٹ نے کرنا ہے۔ یہ نئی مارکیٹس تلاش کرتے ہیں، یہ وہ کام کرتے ہیں کہ کس طرح ہم پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، کون سی چیزیں ہم پاکستان سے تیار کروا کر یا خام مال کی حیثیت سے جو ہے پاکستان سے منگوا کر ان جو نئی مارکیٹس ہیں، جو ساؤتھ افریقہ ہے، اسی طرح بنگلہ دیش میں تو اتنا کام نہیں ہوتا، جو جنوبی کوریا ہے اور ترکی ہے، ملیشیا ہے اور دیگر بے شمار ممالک، یورپ امریکہ کا ذکر میں اس لیے نہیں کرتا کہ یہ تو سب کو پتہ ہے، اور افریقہ میں جو انڈیا کی بہت لمبی چوڑی مارکیٹنگ ہے، ان کے کمرشل قونصلیٹ نے کام کر کے ان کے لیے بڑی مارکیٹس تلاش کی ہیں، جبکہ پاکستان کی کمرشل قونصلیٹ کی کارکردگی انڈین کمرشل قونصلیٹ کے حوالے سے بالکل زیرو ہے۔ وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قابل جائزہ ہونا چاہیے۔ ایک ہی دن جو ان کی جو ہے جو آزادی کا بھی ایک ہی دن تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے کمرشل قونصلیٹ تو سوئے ہوئے ہیں، ان کا کوئی احتساب بھی نہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا بھی نہیں، جبکہ ان کا کام جو تھوڑا بہت ان کا کام جو ابھی نظر آ رہا ہے وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ طالب علم بھی ہیں، وہ جو اپنے جنہوں نے اپنا مسکن دیار غیر میں بنا لیا وہ بھی ہیں، جو وزٹ کے ویزے پہ گئے بعد میں وہاں کے ہو کے رہ گئے وہ بھی ہے، جنہوں نے کوئی سیاسی پناہ لے لی وہ ہیں، یا جو کوئی ورک پرمٹ پہ گئے، شادی کر کے گئے، اسپاؤس ویزے پہ چلے گئے، کسی بھی حوالے سے وہ کہاں کسی ڈنکی لگا کے پہنچ گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پر جا کر پاکستان کے لیے کام کرنے کی کوشش کریں، ایک تو محنت مزدوری کرتے ہیں، جابز کرتے ہیں، چھوٹا موٹا کاروبار ادھر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ باقاعدہ طور پر جو اسٹیبلش ہو گئے انہوں نے اب یہ فرائض سر انجام دینا شروع کیے ہوئے ہیں، لیکن جو کمرشل قونصلیٹ جن کی ذمہ داری ہے، جن کی جو جاب ڈسکرپشن میں ہے کہ انہوں نے پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے نئی منڈیاں تلاش کرنی ہیں، ان کی پرفارمنس کے حوالے سے کبھی کوئی تذکرہ نہیں ہوا۔ کچھ فورم سے بات ہوئی لیکن بعد میں ادھر سے بھی خاموشی آنی شروع ہو گئی۔ کیوں؟ یہ وہ افسران ہیں جن کا بیک گراؤنڈ بڑا سٹرونگ ہوتا ہے اور وہ فارن منسٹری سے ڈیپوٹیشن پہ اپنی تعیناتی کرواتے ہیں اور وہاں پر جا کر ایک ریکریشنل پیریڈ گزارتے ہیں، جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہنی مون پیریڈ میں ہوتے ہیں، اور
ہنی بھی ادھر ہی ہوتا ہے ان کا اور مون بھی ادھر ہی ہوتا ہے. یہ لوگ اپنے تمام تر معاملات جو ہیں ان کا اپنی جاب ڈسکرپشن کے حوالے سے تو کوئی کام نہیں ہوتا. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کی جو ٹریننگ ہی ویسی نہیں ہے، نہ ان کو کوئی ہدف ہے، نہ ان کی کوئی ٹارگٹ دیا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ حکومت وقت کو یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں دیگر معاملات میں بڑے بھائی صاحب کو بھی سوچ لیں، بڑے بھائی صاحب بھی بڑا کردار ادا کرتے ہیں. حقیقت بات تو یہ ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو کمرشل کونسلیٹ ہیں ان پر کچھ چیک اینڈ بیلنس رکھیں، پوچھیں کہ آپ کی سالانہ پرفارمنس کیا رہی، آپ کی سماہی پرفارمنس کیا رہی، ٹھیک ہے، تاکہ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ سکے. جہاں اوورسیز پاکستانی جی ڈی پی کو بڑھانے پہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، کمرشل کونسلیٹ بھی اپنا کردار ادا کریں، اور یہ جو بزنس ہمارے گروپس ہیں، بزنس مین ہیں، انہیں وہ اکاموڈیٹ بھی کریں، تاکہ یہ لوگ جب جاتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس کی نئی منڈیوں کی تلاش میں جاتے ہیں تو انہیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا. ان کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں اس مدمے میں، اور کوئی نہ آن لائن گائیڈنس ہے نہ آن اسپاٹ گائیڈنس ہے. خود ہی لوگ جاتے ہیں یہاں سے، پاکستان سے جو بڑے بزنس گروپس کے لوگ ہیں، ان کے مینیجرز ہو گئے، ان کے جی ایمز ہو گئے، اور چھوٹے جو ایکسپورٹرز ہیں وہ خود بھی چلے جاتے ہیں، خود بھی وہاں پر جا کر ایک لمبا قیام کرتے ہیں، اور اس کے بعد کو مارکیٹ تلاش کر کے جب ادھر آتے ہیں تو ادھر پھر انہیں انرجی کرائسس کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی. روز انرجی کے ریٹس کم ہو رہے ہیں، زیادہ ہو رہے ہیں، گیس مل رہی ہے، گیس نہیں مل رہی. یہ وہ چیزیں ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر حکومت وقت کو چاہیے کہ جو کمرشل کونسلیٹ ہیں ان پہ فوکس کریں، انہیں ٹارگٹ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی وہاں پر رہ کر اب نئی مارکیٹیں تلاش کر رہے ہیں، پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ان پاکستانیوں کی حوصلہ افزائی کریں، انہیں بھی میڈل دیں. جب آپ ایسے لوگوں کو میڈلز دیتے ہیں جن پہ سواری نشان آتے ہیں، تو آپ ایسے لوگوں کو کیوں نہیں میڈلز دیتے جو واقعی پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کے زیر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اجازت دیجیے اپنے میزبان شاہد علی کو. اللہ حافظ.